اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سے نادی سہیل حسین خان۔ ناظرین، کسی بھی دشمن سے لڑنے سے پہلے اس کی فوجی طاقت کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے۔ اس کا ابھیاس آپ کریں گے تو صحیح طریقے سے آپ وہ لڑائی جیت سکتے ہیں۔ جس طرح کھیل میں آپ کو سامنے والی ٹیم کی کمزوریوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو کمزوری کا پتہ نہیں ہوگا تو وہ کھیل آپ جیت نہیں سکتے۔ اسرائیل کے پاس 1,65,000 فوجی ہے اور اس کے علاوہ 4.5 لاکھ فوجی اسٹینڈ بائی ہے، یعنی جب ان کی ضرورت پڑے گی تب ان کو بلایا جائے گا۔ اسرائیل کے پاس 465 ٹینک ہیں، اس کے علاوہ 354 ہوائی جہاز ہے، 49 ان کے پاس آبدوز اور 156 ہیلی کاپٹر ہیں۔ اس کے علاوہ میزائل F-16 طیارے جو امریکہ کی طرف سے دیے گئے ہیں۔ اس کے سوا برطانیہ اور امریکہ کی فوجی حمایت حاصل ہے۔ اس کے سامنے کھڑا ہوا ہمارا اسلامی ملک ایران بھی اس طاقت میں آ چکا ہے کہ وہ ان چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران کے فوجیوں کی تعداد ان سے دگنی کر سمجھ لیں۔ ایران کے ٹینکوں کی تعداد ان کے مقابلے میں ڈبل ہے۔ ایران کا ہوائی نظام، یعنی جو ہوائی جہاز ہے، وہ بھی کافی اسٹرانگ ہے۔ اگر حماس اور حزب اللہ اس جنگ میں شامل ہو جاتے ہیں تو 10,000 کے قریب فوجی حماس کے اور ان کے پاس جو جدید طرز کے میزائل ہے اور روسی جتنا بھی جدید اسلحہ ہے وہ حماس کی ملکیت ہے۔ اس کے علاوہ پانی میں جا کر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والے 1,000 فوجی کمانڈوز ہیں۔ حماس کے بعد اگر حزب اللہ بھی اس جنگ میں جڑ جاتا ہے تو اسرائیل کو 3 محاذوں پر جنگ لڑنی پڑے گی۔ حزب اللہ کے پاس 1 لاکھ فوجی ہے اور بے شمار میزائل، ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر، یہ سب چیزیں ملا کر اگر ہم تولنا کریں، اگر ہم توازن کریں تو صرف اسرائیل ایک چیز میں اپنے آپ کو اسٹرانگ سمجھتا ہے کہ اس کا ایئر ڈیفینس سسٹم جو ہے وہ مضبوط ہے۔ مگر جس طرح پہلے حماس نے حملہ کیا اس میں بھی اس کا ایئر سسٹم جو ڈیفینس ہے وہ ناکارہ ہوا، اور اس حملے میں جب ایران نے 350 میزائل چھوڑے، ان 350 میزائل میں سے کچھ ایسے میزائل تھے جو بہت کم خرچے کے تھے، یعنی کہ اڑ کے وہ سامنے جا رہے تھے مگر ان میں بارود بھرا ہوا نہیں تھا۔ اتنا جدید نظام یہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہ میزائل جو ہے وہ بارود سے بھرا ہے یا بارود سے خالی ہے۔ 1800 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے اور یہ بات خود اسرائیل مان رہا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو ساری ٹاؤٹ میڈیا ہے، اسپیشلی انڈین اور امریکن میڈیا اور برطانوی میڈیا، وہ چلا رہی ہے کہ ہم مذمت کرتے ہیں۔ دنیا کی کسی بھی عدالت میں چلے جائے، کوئی بھی انصاف کرنے والا ہو، کسی عام انسان سے پوچھیں، غلط اس کو کہا جاتا ہے جو پہلے حملہ کرتا ہے۔ اگر کسی بھی فوجی کے خلاف آپ حملہ کریں گے تو حملہ کرنے کے بعد وہ ملک اس کا رد عمل دے گا۔ جیسے 9/11 کا حملہ تھا یا نہیں تھا یہ الگ بحث ہے، مگر امریکہ نے جنگ مسلط کر دی۔ اسی طرح بہت ساری مثالیں پڑی ہیں۔ اگر ایران کے کمانڈروں اور فوجیوں کو اسی طرح شہید کر کے اسرائیل ساری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ میری کوئی حدود نہیں ہے، میں جب چاہوں جہاں چاہوں جس کو چاہوں وہ بم گرا کے مار سکتا ہوں، مگر اس کا کرارا جواب دیا 10 سے 13 تک، یعنی 10 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک۔ اور اس حملے کے بارے میں امریکہ کو پہلے ہی آگاہ کیا گیا، اس لیے آگاہ کیا گیا کہ پہل بھی انہوں نے کی ہے
ہم صرف جواب دے رہے ہیں۔ جنگ کا بدلہ جنگ ہوتا ہے، جنگ کسی کے فائدے میں نہیں ہوتی، مگر آج کے جو حالات ہیں، جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں، اس میں امریکہ کے صدر اور نیتن یاہو کی 25 منٹ تک ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے، اور اس نیتن یاہو نے جو بائیڈن کو پوری صورتحال سے آگاہ کیا، اس طرح حملہ ہوا، یہ نقصانات ہوئے، یہ چیز نہیں ہوئی، اور امریکہ نے فوری طور پر جو 7 ممالک سپر پاور کہتے ہیں اور جو ویٹو میں شامل ہے، ان 7 ممالک کا اجلاس بلا لیا۔ اس میں اگر ہم رشیا اور چائنا کو نکال دیں، امریکہ کی یہ کوشش ہوگی 5 جو ہے وہ اس کی حمایت کرے، یعنی کہ ایک طرف سے ہتھیاروں سے حملہ کرے، دوسری طرف سیاسی محاذوں پر بھی امریکہ اس چیز پر تیار ہے۔ یہ ساری جو کوششیں ہیں، جو اس کو لیڈ کر رہا ہے، وہ امریکہ کر رہا ہے۔ دوسری جانب ہندوستان کے جتنے بھی چینل ہیں، آپ چینل کھول کے دیکھیں، وہاں کے جتنے بھی اینکر ہیں وہ چلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، کیونکہ پتہ ہے ہندوستان کو اگر یہ جنگ اللہ نہ کرے چھڑ گئی تو ہندوستان بھی ایک جگہ سے نہیں گھرا ہوا، چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق کہ امریکہ نے دوسرے جنگی بیڑے روانہ کر دیے ہیں جو اسرائیل کی مدد کریں گے۔ دوسری طرف برطانیہ نے بھی اپنا جنگی ساز و سامان بھیجنا شروع کر دیا گیا ہے، مگر یہ بات یاد رکھ لیں کہ سامنے لڑنے والے کی جو منزل ہے وہ منزل شہادت ہے، اور جو انسان ایک جنگ کو جنگ نہیں اپنا مقصد سمجھ کر لڑتا ہے، اس کی فتح یقینی ہے۔ یعنی اس کو موت آ گئی تو اس کو پتہ ہے کہ یہ میری شہادت ہے۔ 40 بہنوں کا ایک بھائی، وہ بھی جنگ کے محاذ پر جا رہا ہے۔ ایران میں یہ جذبہ ابھی سے نہیں، یہ جذبہ اس وقت سے ہے جب انقلاب ایران آیا تھا۔ اسی میں یہ مجال نہیں ہے کہ وہ رہبر اور آیت اللہ کے فیصلے کو چیلنج کرے، اور آیت اللہ بھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ میرے ملک پر حملہ ہو اور میں خاموش رہوں۔ میڈیا میں جتنی ہلچل چل رہی ہے وہ اس طرح چلائی جا رہی ہے کہ جیسے فلسطین جو ہے اس میں کچھ ہوا ہی نہیں، ظلم جو ہے وہ صرف اسرائیل کے ساتھ ہوا ہے۔ جس طرح وہ بیان دے رہے ہیں، اسی طرح ایران کے سپریم کمانڈر نے بھی یہ جواب دے دیا ہے کہ یہ تو ایک ٹیلر تھا، ان کے پاس الفتح نامی ایک میزائل ہے، وہ میزائل 7.5 منٹ میں حملہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور اس طاقت سے خوف زدہ ہے امریکہ سے لے کر سب ملک۔ اور ایران نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ کوئی بھی ہماری فضائی حدود ہمارے پوچھے بغیر استعمال نہ کرے، اور ایران کو اللہ تعالیٰ نے اس خطے پر بنایا ہے جہاں سے سمندر
کے راستے بچھڑتے، یعنی ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے ایران سے گزرنا ضروری ہے۔ فضائی مقامات بھی آپ سنتے ہوں گے کہ آپ جہاں سے بھی جاتے ہوں گے آپ کو آواز سنائی دے گی کہ ہمارا گزر جو ہے وہ ایران سے ہو رہا ہے۔ اب ان سب چیزوں کے بعد ایران نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ جو ملک بھی اسرائیل کی مدد کرے گا اس ملک کو بھی آڑے ہاتھوں لیا جائے گا، یعنی اس ملک کے ساتھ بھی ہم جنگ کریں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ انسان کو مارے، مگر اب ظلم کی اتنی انتہا ہو گئی ہے تو کوئی نتیجہ تو نکلے گا نہیں۔ روز معصوم فلسطینیوں کا خون، انسانی حقوق کی پامالی، جنگی قوانین کی اتنی بے توقیری، پھر بھی ہم کہیں کہ ہم صحیح ہیں۔ اپنی ایمان کی شمع کو جلائے رکھیں۔ مجھے امید ہے کہ جیت حق کی ہوگی، باطل کبھی جیتا ہی نہیں۔ انہی جملوں کے ساتھ لوں گا اجازت، پھر ملیں گے کسی اور ولاگ میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔